وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين الحليم الرحيم الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل ما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم حاضرین سامعین، اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے اور حضور نبی مکرم نور مجسم سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک سورہ اسراء اور 5ویں پارے پر ہماری تفصیل کے ساتھ سلسلہ باب اور ترتیب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. اور گزشتہ جمعہ المبارک کو میں نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے سیر حاصل گفتگو کی اور غلاموں کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے خطاب کیا. جو آپ کے امپلائز ہوتے ہیں، آپ کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے بات چیت ہوا. اور یہ ساری آیت کے بعد اللہ کرتا ہے اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. بے شک اللہ کسی اترانے والے، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. حقوق بیان کر کے نا ظاہر ہے حقوق وہی ادا نہیں کرے گا جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو. حقوق وہی نہیں ادا کرے گا جو ماں باپ کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی لڑتا ہے، اور جو اپنے کولیگس کے ساتھ بھی لڑتا ہے، اور جو اپنے ماتحتوں پر بھی ظلم ڈالتا ہے. یہ ساری بات کنکلوژن جہاں پہ ہوا پر میں اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو، تکبر کرنے والے. اور حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ بندہ جو متکبر ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ نہیں سکتا، کیونکہ کبریائی اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ نے اوڑھ رکھی. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. یہ بڑائی جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، بندے کے لیے بڑائی نہیں ہے. بندہ خاک ہے، خاک سے بنا ہے. منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور ہم تمہیں اسی میں لٹائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم اسی میں سے تمہیں قیامت کے دن اٹھائیں گے.
آپ اندازہ کریں یہ آیت جو ہے ابھی ہم پچھلے دنوں درس کے اندر بھی صبح کے درس کے اندر بھی یہ پڑھ رہے تھے کہ جب کسی کو دفن کرتے ہیں، کسی کی جب تدفین ہوتی ہے، تدفین کے وقت قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ نے ایک لپ ڈالی، ہر کے اٹھ کے ڈالی، تو اس وقت آپ پڑھیں منہا خلقنا، ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا، پھر دوسری ڈالے ومنہا نخرجکم، اور ہم وفیہا نعیدکم، اور ہم اسے اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، اور تیسری ڈالے ومنہا نخرجکم، اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری، دوسری مرتبہ اسی سے نکالیں، مطلب تو مٹی ہے۔ اور کہیں کئی پیرائے میں پتہ بلا تمشی فی الارض مرحا، لوگوں زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض، نہ تو زمین کو پھاڑ ڈالے گا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکے گا۔ اے بندے اپنے تیری اوقات کیا ہے؟ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے اندر بھی ارشاد فرمایا جب سونا علی الارض ہونا، جو میرے بندے ہیں راتوں کو اٹھ کر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو اٹھ کر قیام اور سجدے کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، اور جب صبح کو چلتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، حتیٰ کہ کسی جاہل کے ساتھ ان کا پالا پڑ جاتا ہے تو اس کو بھی سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، الجھتے نہیں۔ اللہ کی نشانیاں کی ہے قرآن پاک کے اندر، مختلف پیرائے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر ایک بڑی واضح بات، ان الانسان خلق ضعیفا، انسان تو ہے ہی ضعیف، انسان تو ہے ہی ضعیف ہے، کمزور ہے، بندہ ہے کیا؟ بیٹھے بیٹھے انسان کو کچھ ہو جائے اسی وقت جناب سارے پریشان کہ اس کو کیا ہوگا، کسی کی مشینری بھی جواب دے سکتے، بیٹھے بیٹھے کسی کو کچھ ہو سکتا ہے، تو بندہ اتراتا نہیں۔ وہ ایک دن وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، یہ بھی مٹی کا ڈھیر ہے، یہ مٹی کے ڈھیر آپس میں لڑ کیوں رہے ہو؟ مٹی کا ڈھیر ہے نا، آخر مٹی کا ڈھیر، تو مٹی کا ڈھیر آپس میں کیوں لڑتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو خاک نہیں سمجھتا، تب جا کے لڑتا ہے، حالانکہ وہ ہے خاک، وہ اپنی حقیقت کو، اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے انسان۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بندے کو یہ فرمایا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے اترانے پر، اور جس کو اللہ پسند نہ کرے، اب قرآن پاک میں وہ لوگ جن کو اللہ پسند نہیں کرے ان کی پھر رزق آ گئی۔ ان اللہ، اب وہ کس فہرست میں اتنی بات سے بندہ کہاں پہنچ جاتا ہے یہ بھی ذرا دیکھیں۔ ان اللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ پھر اس لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ اتنی بات سے اتنی میں نکلی، وہ پھر دائرہ ایمان سے نکلا، نکلتے نکلتے دوسرے دائرہ کفر میں، دائرہ فسق میں، دائرہ گمراہی میں انسان داخل ہوتا ہے۔ الذین جب خالون، اب دوسری بات فرمائی وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اور الذین جب یأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہ نہ خرچ کرو، وہ بھی اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے انہیں اپنا فضل عطا فرمایا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے ایسے ہی کافروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب۔ اب اللہ پر دیکھیں پہلے کیا بات فرمائی جا رہی ہے، آپ اپنے بندوں کے حوالے سے مخاطب کیا، لیکن جب بری صفتیں بندے میں آ جائیں گی تو پھر ان کو فرمایا جا رہا ہے کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، وہ دوسری کیٹیگری میں بندہ شامل ہو گیا۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ہم اپنے مال رعاء الناس، اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہم جو لوگ ریا کے لیے تو خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ جو بندہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ دکھائے گا نہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور جو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے اس کا دوسرا مطلب ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، وہ اللہ کی ولا یؤمنون، اور وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا، وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ وہ تو جس نے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے آخرت، اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے چپکے سے کرے، وہ چپکے سے کر دے،
فضیلت بھی بیان فرمائی. اس کے بعد وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور وہ بدقسمت ہو جائے شیطان جس کا ساتھی، فَسَاءَ قَرِينًا، بس وہ بہت ہی برا ساتھی. تو پھر ایسی سوچ شیطان اس کے اندر ڈال دیتا ہے کہ جب تک تیری سر نہ لگے، جب تک تیرا چمکارا نہ ہو، اس وقت تک تو فائدہ ہی کوئی نہیں، اس وقت تک تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ ایسے ایسے خیالات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ وہ شیطانی خیالات اس کے اندر آ جاتے ہیں اور شیطان اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھی بن جاتا ہے. اب اس کو ایمانداروں کی باتیں چبھتی ہیں، وہ کہتا ہے یہ میرے وقار کے خلاف ہے، یہ باتیں میرے سٹینڈرڈ کے خلاف ہے. وہ اپنے معیار اور سٹینڈرڈ کے خلاف تصور کرتا ہے ان چیزوں. اور اللہ پاک ہمارا وما ذالک لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور کیا نقصان ہوتا ان کا اگر وہ حقیقتاً اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آتے. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے. اب آپ دیکھیں اللہ رب نے کیا فرمایا ہے، یہ کیا یہ مال تمہارا اپنا، یہ جان تمہاری اپنی ہے، اس کی عطا کرنا. یہ مال تمہارا اپنا ہے، اس کا. یہ اولاد کا آپ والد کو کہلا سکتے ہیں، واضح اولاد کے مالک نہیں کہلا سکتے. یہ بڑا اہم مسئلہ. آپ اولاد کے والد تو ہے، مالک نہیں ہے. مالک اولاد کا کون ہے؟ اللہ. مالک کون ہے؟ اللہ. اگر آپ مالک ہوتے، سننے والی بات، تو یہ وراثت کو آپ تقسیم کرتے تو پھر آپ یہ مالک ہیں. آپ کو کہا جاتا ہے دوسرا دل کر دے وہ تقسیم کر دیں. آپ ابھی آپ نے وراثت کے احکام پڑھے ہیں کہ وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے اولاد کے اندر. یہ ابھی آپ نے بتایا 2 3 4 6 جمعوں سے پہلے آپ نے بتایا کہ وراثت تقسیم کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ لا تعلموا، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے لیے نفع مند کون زیادہ ہے. میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کون کس کی وراثت کا کتنا حصہ رکھنا ہے. یہ میں نے رکھا. تھوڑے دن ایک دھی کا بڑا پیار کرتے دوسری انہوں سارا کچھ دے دے، تو تھوڑے دیر بعد وہ پھیر دیتے. ایک بیٹا بڑا ہی آپ پر واری واری جا رہا ہے، تھوڑے دنوں بعد وہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. اللہ نے وراثت کے احکام متعین اور مقرر فرما دیے، متعین اور مقرر فرما دیے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، اللہ نے عطا فرمایا. اس میں اللہ پاک فرما دیا کہ مالک تو میں ہوں، اب میرا حکم بھی تم مانو. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر شے کو خوب جاننے والا. اب اگلی آیت پر آ جائے. یہ تو میں نے سمرائز کیا پچھلے گھومی تک. اب اگلی بڑی اہم بات ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے مخصوص جگہ کے سوا کمی یا زیادتی کر کے کسی اور جگہ رکھنا، اس کو ڈکشنری میں ظلم کہا جاتا. سو اس آیت میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کسی کی نیکیوں کے ثواب میں نہ کمی کرتا ہے، نہ کسی کی برائیوں کے عذاب میں کمی کرتا ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ ان کو جس چیز کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں. ظلم کا معنی یہ بھی ہے غیر کی ملک میں تصرف کرنا، بڑا اہم مطلب. غیر یہ بھی ظلم ہے کہ یہ چیز کا مالک کوئی دوسرا استعمال آپ کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. غیر کی ملک میں جو اس کی ملکیت ہے اس کو استعمال کرنا، یہ بڑی اہم بات. اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، بڑی اہم بات. اور مالک اپنے ملک میں جو تصرف بھی کرے وہ ظلم نہیں کہلاتا. اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ جو بھی کرے گا وہ ظلم نہیں ہوگا. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے، سب کچھ اللہ کی. آپ اپنی ملکیت میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. اللہ کو جب ہر شے کا مالک ہے تو وہ جو چاہتا ہے کرتا. اس
لیے اگر کوئی نعوذ باللہ کسی پر بیماری آ جائے، کسی پر کوئی وہ کہے میرے ساتھ ظلم ہوا، اللہ کی رضا پر ہر حال میں راضی رہنا چاہیے کہ اگلا جملہ سن لیجیے، اگرچہ وہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا، لیکن یہ بات بڑی سننے والی، اگرچہ وہ ایسا ہرگز کرے گا نہیں، لیکن پھر بھی بفرض محال اگر وہ تمام مخلوق کو دوزخ میں ڈال دے، یہ بڑی اہم بات ہے، تو یہ ظلم نہیں ہوگا۔ اگر وہ آج ایک کو دوزخ میں ڈال دے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ سب اس کے مملوک ہیں اور وہ مالک علی الاطلاق ہے، وہ مالک، وہ ہر شے کا انلمیٹڈ مالک، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اگر چاہے تو سب کو دوزخ میں پھینک، یہ حدیث پاک ہے، اگر چاہے تو سب کو دوزخ میں پھینک، یہ 7ویں پارے میں بھی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، مولا اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے، وہ امتحان پھر نہ ہو، اگر تو انہیں بخش دے تو مولا تو غالب اور حکمت والا ہے، تو غالب اور مالک تو ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قابل قدرت رکھنے والا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ لفظ جو بفرض محال اس لیے کہا ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں اور ایمان والوں کو اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرما چکا ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اس کے حق میں ناممکن ہے، کیونکہ انعام کا وعدہ کر کے انعام نہ دینا یہ عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ پاک ہر عیب سے پاک۔ یہ ایک ایگزامپل دی ہے کہ رب کائنات چونکہ ہر شے کا مالک ہے، جیسے چاہتا ہے۔ اب آگے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر تم کوئی نیکی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ اللہ کا فرمایا اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دے، اس کا معنی ہے کہ بندہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر کا مستحق ہے، تو اللہ اس کو 20 گنا اجر عطا فرمائے گا، یا 30 گنا اجر عطا فرمائے گا، یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس سے زیادہ کی مثال سننے کا حدیث پاک یہ میں ذکر کر رہا ہوں، بڑی اہم ہے۔ امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، ساران بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی یہ ندا کرے گا کہ جس شخص نے اپنا حق لینا وہ آئے اور اپنا حق لے۔ خدا اگر بچے کا اپنے باپ پر یا کسی کا اپنے بیٹے پر یا اپنی بیوی پر جو بھی حق ہوگا وہ لے لے گا، خواہ وہ چھوٹا حق ہو، اور اس کا مصداق کتاب اللہ کی یہ آیت ہے کہ یہ جب ایسا موقع آئے گا تو قرآن نے کیا فرمایا سورہ مومنون کے اندر سننے والی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو ان کے درمیان اس دن رشتے باقی نہیں رہیں گے، اس دن رشتے باقی نہیں رہیں گے، اور نہ وہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے، ہر ایک کو اپنی پڑ جائے گی، رشتے ختم ہو جائے گے۔ اب آپ دیکھ لیں یہ قرآن پاک میں سورہ مومنون کا ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 101 کے اندر سورہ عبس میں بھی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جب قیامت کے دن جو ہے بھائی سے بھاگ رہا ہو، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، اولاد باپ سے بھاگے گی، میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِیہ، ہر ایک دوسرے سے مستغنی ہو جائے گا، ہر ایک دوسرے سے مستغنی ہو جائے گا، جس کو آپ کہتے ہیں نفسا نفسی کا، اصل میں یہ لفظ ہوتا ہے نفسی نفسی کا، نفسا نفسی نہیں ہوتا، ہماری زبان میں چونکہ مشہور ہو گیا سمجھانے کے لیے کرو، نفسی کا مطلب ہے میری جان، نفسی کا مطلب نفسا نہیں لفظ، نفسی نفسی یہ لفظ، ہر میری جان، ہر ایک کو اپنی پڑی، قیامت کے دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے ایک شخص سے اس کو کہا جائے گا ان لوگوں کے حقوق ادا کر دو جو اس کے حقوق لینے آئے گے، وہ شخص کہے گا اے رب دنیا تو گزر چکی ہے، میں ان کے حقوق کہاں سے ادا کروں؟ یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں
اگر وہ بندہ نیک وقت ہو لیکن اس کے ہاتھ کچھ حقوق رہے، نیت اس کی صاف کی دنیا کے اندر، یہ بات سننے والا اس شخص کے نیک اعمال دیکھو اور مستحقین کو اس کی نیکیاں دے دیں، پھر جب اس کی ایک ذرہ کے برابر نیکی رہ جائے گی تو فرشتے کہیں گے، حالانکہ اللہ کو خوب علم ہے، اے ہمارے رب، وہ فرشتے اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں، اے ہمارے رب، ہم نے ہر حقدار کو اس کی نیکی دے دی، اب اس کی صرف ایک نیکی رہ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، میرے اس بندے کی نیکی کو دگنا چگنا کر دو اور اس کو میرے فضل اور رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ اب اس کی نیکی کو ایک چھوٹی سی نیکی جو رہ گئی، بشرطے کے بندے کا یہ معاملہ جو ہے، یہ برتن صاف انسان خطا کار، اس سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی سی نیکی کو بھی بڑھا دے۔ لیکن اگر وہ بدبخت ہو، اب اس سے ساتھ یہ بھی حدیث ہے، اور اگر وہ بندہ بدبخت ہو، شقی ہو اور اس کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں تو فرشتے عرض کریں گے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کی صرف برائیاں رہ گئی ہیں اور لوگوں کے حقوق باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حقداروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں تھا، ان کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا پروانہ جاری کر اس کو پھر دوزخ کے اندر اس شخص کو ڈال دیا جائے گا جو بدبخت اس کے لیے۔ ابو عثمان الطحنی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، میں نے کہا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی کا اجر بڑھا کر 1 کروڑ درجہ کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تم کو اس پر کیوں تعجب ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس بندے کو فرمایا خدا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 1000 ضرب 1000 کر دیتا ہے تو وہ 1 کروڑ تک اس کا اجر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک ایک نیکی کو کہتا ہے یہ 1000 ہو گئی، اس کو پھر 1000 سے ضرب دے، اس کو چاہے بخش دے، مالک جو ہوا اس کی نیکیاں چاہے بڑھا دے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں وقت پہ کسی نے روزہ رکھا، اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب، یہ حدیثیں ہیں۔ فلاں وقت پہ آپ نے اگر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا اجر سے اللہ پاک بھر دیتا ہے اور اس پر آنے والی تکلیفوں میں سے 99 تکلیفیں اللہ دور فرما دیتا ہے۔ جس نے 1 مرتبہ یہ پڑھا 99 تکلیفیں آفتے اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر کوئی اس پر سوال کر نہیں دیا کس طرح ہو سکتا ہے تو پھر کم ضرب ہے، وہ رب کی رحمت سے مایوس بندہ ہے۔ اللہ مالک ہے جس کو جب چاہے جتنا چاہے عطا فرما۔ میں بھی اس دن مصطفیٰ ٹاؤن میں خطاب تھا اس جگہ پہ، اس بار پروگرام میں بتا رہا تھا، بڑی خاص بات۔ اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنے ولی غوث ابدال، کتنی عظیم عظیم ہستیاں اگر آپ مطالعہ کریں، پہلے ان کی حالت کو دیکھیں، وہ ڈاکٹر، پہلے ان کی حالتوں کو دیکھیں، جب گایا پلٹی ہے، ایک بندہ شرابی ہے، شرابی، ہی واز اے بشر حافی، بشر حافی اس کا نام ہے، ننگے پاؤں والا بشر اس کو کہتے ہیں، اور بغداد کے شراب خانے میں وہ شراب پی رہا ہے، بس باہر نکلا ہے اور اللہ کا نام اس نے نیچے گرا ہوا دیکھا، اس کو اٹھایا، چوما، چوم کر اس نے گھر جا کے عطر لگا کے اوپر رکھ دیا کہ یہ میرے سونے رب کا نام ہے۔ اس کے اندر یہ اس سے ایک واقعہ ساتھ ہوا، رات سویا ہے، اللہ پاک نے تو نے ہمارا نام بلند کیا، ہم نے تیرا نام بلند کیا، سبحان اللہ۔ اب وہ شرابی جو تھا وہ حضرت بشر حافی بن گئے ہیں اور وہ ننگے پاؤں چلتے ہیں اور جانوروں کو حکم ہے بغداد کے اندر جہاں سے بشر گزرے گا راستے میں گوبر نہیں کرنا۔ راستے میں ایک دن کسی نے گوبر دیکھ لیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لگتا ہے جناب بشر حافی کا انتقال ہو۔ یہ حضرت بشر حافی پہلے کیا تھے، بعد میں اللہ پاک نے ان کو کیا عظمت عطا کی۔ عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن
بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ حنبلی کے جو امام ہیں، فقہ حنبلی کے امام، مکہ کے اندر بہت سے لوگ حنبلی ہیں، فقہ حنبلی کے امام جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل، یہ اس بشر کے پیچھے پیچھے پھرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت ہم تو آپ سے شریعت پوچھنے آتے ہیں، آپ سے کوئی مسئلے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو کئی دفعہ دیکھا آپ اس ننگے پیروں والے بابے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پھرنے والے امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں تم مجھ سے شریعت کی خبر لینے آتے ہو، میں اس کے پاس شریعت والے کی خبر لینے جاتا ہوں، میں اس کے پاس، تمہاری تو اتنی پہنچ ہے نا، میں تو اس کے پاس بھارا بھارا جاتا ہوں، یہ میں شریعت والے کی خبر لینے جاتا ہوں۔ اس لیے حضرت بشر حافظ یہ مقصد یہ تھا جس کو جب چاہے عطا فرمایا، نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمایا، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بندے کا عمل اتنے بڑے اجر کا مقتضی نہیں ہے، وہ اس کا حقدار نہیں تھا، یہ اجر اللہ اپنے پاس سے عطا فرما دیتا، اللہ حقدار نہیں تھا۔ آپ اس کا بھی عقائد کے اندر شرح عقائد نسخی ایک کتاب، شرح عقائد نسخی، بڑی اہم کتاب، اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر ہے کہ انسان کے صرف ایک آنکھ کے ڈھیلے کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا قیامت کے دن، اور باقی کے ساری اعمال اور نیکیاں ہوں، سارے اعمال ہوں، اور جو بندہ یہ سمجھتا ہوگا کہ نہیں میں اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جا رہا ہوں، اللہ پاک فرمائے گا یہ تو ایک آنکھ کی جو دیکھ دی ہے نا آنکھ، اس کا بھی شکر ادا نہیں کر سکا، وہ پٹڑا بھی بھاری ہو جائے گا، اعمال ہلکے پڑ جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا میں تجھے اپنے فضل سے بخشوں، اپنے فضل سے بخشتا ہوں۔ دوستائے محترم، اس کے بعد اگلی آیت پڑھی یہاں پر فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس وقت کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اب دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی، اس کو 14ویں پارے میں بھی بیان کیا سورۃ النحل کے اندر، سورۃ النحل میں بھی ہے، سورہ نساء کے اندر بھی، ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا۔ کیا دو چیزوں کی گواہی ہوگی قیامت کے دن؟ نبی بتائے گا کہ میرا فلاں امتی ایماندار تھا یا نہیں تھا، اور دوسرا وہ بتائے گا کس کا عمل صالح تھا، اچھا تھا، اور کس کا عمل غیر صالح تھا۔ یہ نبی قیامت کے دن اپنے ہر امتی کے بارے میں بتائے، اور اس کے بعد اکثر آپ نے یہ بات سن لیں، ایمان کی جو بات کی ہے کہ ایمان کے بارے میں نبی بتائے گا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ خالی زبانی کلامی دعویٰ کرنے والے کو مومن نہیں کہہ سکتے جب تک وہ دل سے تصدیق نہ کرے۔ اب اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی، اللہ نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو، یہ انبیاء علیہ السلام کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر بعد میں، اب باقی انبیاء جو ہے وہ اپنے امتیوں کے بارے میں گواہی دیں گے، ارادہ گناہ کا۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں غیب میں آتی، ایمان بھی اور عمل بھی۔ اب ایک بندہ گھر بیٹھا کوئی عمل کر رہا ہے، برا عمل، نبی کو اللہ پاک نے اس چیز کا بھی علم عطا کیا۔ ابھی علم غیب اسی کو کہتے ہیں، اور یہ اللہ کا عطا کرتا ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کی گواہی بھی دیں گے اور سابقہ امتوں کی گواہی بھی دیں گے اور سابقہ نبیوں کی گواہی بھی دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ یہ جو لفظ ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ہاؤلا کا جو لفظ ہے جمع کے لیے آتا ہے، آپ کو ساری کائنات پر اے محمد گواہ بنا دیا گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جہاں کہیں بھی جو عمل بھی کرتا ہے میں اس کی شکل کو بھی جانتا ہوں، اس کے عمل کو بھی جانتا ہوں، اور ہر جمعرات
سب کو اپنی اصلاح میں دے. ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امتیوں کے احوال آج بھی گنبد خضرا کے اندر پیش ہوتے ہیں, آج بھی پیش ہوتے ہیں. اور ہر رات کو, اگلی بات سنیں, ہر رات کو جتنے لوگ سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں, ان کے نام فہرست کے ساتھ ساری فہرست جو ہے, کس محلے میں کس کے بیٹے نے حضور آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا ہے, سب کی تفصیل ہر رات حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے, سب کی تفصیل پیش کی جاتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سب پر گواہ بنائے جائیں. اور اللہ پاک نے کیا فرمایا آگے؟ فرمایا محبوب رہ گئے آپ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاسْتَغْفِرُوا الصَّلَاةَ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. سورۃ الرعد 13واں پارہ سورۃ الرعد کی آخری آیت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور تو سب کے گواہ بن گئے, حضور کا گواہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مصطفیٰ میں خود تیرا گواہ بن جاؤں. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے گواہ خود ہوں گے. اس سے اگلی آیت میں فرمایا یوم یود الذین کفروا, یہ والی جو آیت ایک حدیث سننے سے بڑی پیاری حدیث. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے قرآن پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ تم پڑھو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ پر تو خود قرآن مجید نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی. عبداللہ ابن مسعود کہتے حضور نے مجھے فرمایا میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی. جب میں اس آیت پر پہنچا, اللہ یہ جو آیت ابھی میں نے جس کا آپ کو ترجمہ اور تشریح بیان کی کہ محبوب آپ سب کے گواہ بنا دیے جائیں, آپ کی شان قیامت کے دن بڑی ہوگی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں آیت پڑھ رہا تھا نیچے منہ کر کے, اچانک میں نے اوپر اٹھا کے نظر دیکھا تو سرکار دو جہاں اشک بہار حضور رو رہے تھے. آقا علیہ السلام کی چشمانے مقدس سے آنسو روان تھے کہ مولا تجھ پر قربان تو نے مجھے اتنی عظمت عطا فرما. اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ عظمت عطا فرما دی ہے. اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اس کے بعد اگلی آیت کے اندر بڑی اہم یومئذ یود الذین کفروا, دس اے ویری امپورٹنٹ آیت. قیامت کے دن کافر لوگ وَأَصْحَابُ الرَّسُولِ اور رسول کے نافرمان. اب دو چیزیں ہیں, ایک کفر ہی بہت بڑی تباہی کا باعث ہے اور ساتھ فرما دیا وَأَصْحَابُ الرَّسُولِ, رسول کے نافرمان. لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ, وہ کیا کہیں گے کاش آج زمین ان پر برابر کر دی جاتی, وہ اٹھائے ہی نہ جاتے. لیکن ولا یکتمون اللہ حدیثا, وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. کیا اللہ تعالیٰ سے وہ جب دیکھیں گے کافر دیکھیں گے کہ جانور, آپ کو پتا ہے جانور جو ہے یہ بھی اگر کسی بکرے نے کسی بکری کو ٹوٹ مارا ہے, کسی کو کچھ کہہ دیا ہے, جانور نے کسی کو تکلیف دی ہے, اللہ نے ان کے درمیان بھی انصاف کرنا. قیامت کے دن اللہ پاک نے ان کے درمیان بھی انصاف کرنا ہے. اور یہ جانور ایک دوسرے سے بدلا لیں گے. اللہ پاک اچھا تو نے اس کو تکلیف دی, اب تو اس کو تکلیف دی. جب برابر حساب ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا دی. پھر اللہ تعالیٰ کو, یہ بڑی اہم بات ہے. یہ 30ویں پارے میں سورہ نبا کی آخری آیت وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کافر اس وقت کہے کہ کاش اسی بھی اینا ورگے ہوتے تو سب سزا نہ دیتی جاتی, ہم بھی آج مٹی بن جاتے. لیکن نہیں, نعوذ باللہ, استغفر اللہ العظیم. جو شخص کسی پر ظلم کرے گا, جو شخص نعوذ باللہ استغفر اللہ شریعت کی حدیں پھیلاوے گا, جو شخص رسول کی بارگاہ میں گستاخی کرے گا, جو شخص کفر کرے گا, اسے دوزخ کے اندر ڈال کر دوزخ کے صندوق کا منہ بند کر دیا جائے گا اور وہ نہ جیے گا نہ مرے. نہ جیے گا نہ مرے, اس کی حالت یہ ہو جائے اور اسے دوستیوں کا پیپ پلایا جائے, دوستیوں کا پیپ پلایا جائے گا اس شخص کو, یہ اس کی حالت ہو جائے گی. پھر یہ انجام دیکھ کر کافر اور حضور علیہ السلام کے نافرمان, حضور کی بارگاہ میں گستاخیاں کرنے والے
میں یہ اس بات پر دوست کو آج زور کیوں دے رہا ہوں؟ پچھلے دنوں پھر اس لعنتی امریکی پادری نے، وہ جو امریکہ کا ایک لعنتی بے غیرت پادری ہے، اس نے نعوذ باللہ استغفر اللہ پھر قرآن کو جلا دیا، اس نے پھر قرآن کو جلا دیا ہے، اور قرآن کو جلاتے تو اس نے رسول پاک کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہیں۔ ہم کہاں مر گئے ہیں، ہماری غیرتیں کہاں مر چکی ہیں؟ ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو مصطفیٰ کے ناموس کی خاطر اٹھتے نہیں ہیں، جو قرآن کی عظمت کی خاطر اٹھتے نہیں ہیں۔ آؤ میرے ساتھ ہاتھ بلند کر کے اس کی شرمناک حرکت کی مذمت کرو۔ کیا مذمت کرتے ہو؟ یہ بے غیرت حکمران بھی بے غیرت ہو چکے ہیں، ہمارے حکمران بے غیرت ہو چکے ہیں کہ ان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاتے ہیں۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو رب کی بارگاہ ملے گا، اگر ملے گا کہ گنبد خضرا کی خیرات ملے گی۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہو۔ تمہیں چاہیے تھا ان سے صفاقتی تعلقات منقطع کر دو۔ میں سوال کرتا ہوں آپ کے ذریعے، یہ جو ہمارے بڑے اوپر بڑے پھرتے ہیں ان سے سوال کرتے انہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ادھر تھوڑا سا کوئی امریکہ کے خلاف بولتا ہے، کہتے بندہ پیک کر کے ساڑھے پارسل کر دو، بندہ بھیج دو فلاں شہر میں، فلاں مولوی نے تقریر کی ہے، اس بندے کو فوری طور پہ یہاں بھیج دیا جائے۔ اسی کو ایجنسیاں آتی ہیں، بندے کو پکڑتی ہیں، تو اس کے بعد بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سال ہر سال سے آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے، سال ہر سال سے یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور اگر اعلانیہ اندر وہ لعنتی پادری قرآن کو جلاتا ہے تو حکمران عالم اسلام کے سارے بے غیرت کیوں ہو گئے؟ یہ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں کہتے اس کو ہماری طرف دے، اس پادری کو ہمارے حوالے کرو؟ پچھلی دفعہ تو اس نے کیا تھا ڈوب مر جانے کا موقع ہوتا ہے، اور اس دفعہ پھر اس نے یہ حرکت کی ہے۔ عالمی سطح پر نعوذ باللہ استغفر اللہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، قیامت کے دن یہ کافر اور مصطفیٰ کے گستاخ کہیں گے لو تصفی بہم الارض، ہائے ہائے یہ بھیانک انجام ہمارا نہ ہوتا، ہم پر آج زمین برابر کر دی جاتی، اور بات کہہ کہ ہمیں اٹھایا ہی نہ جاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اگر وہ بہانے کریں گے نا، نہیں اسی نہیں سی گیا، اللہ ان کے منہ پر مہر لگا چپ کر جاؤ، پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، پھر ان کے پاؤں بولیں گے، ان کے جسم کے اعضاء انہی کے خلاف گواہ بن جائیں۔ دوستان محترم، اللہ ہر قیامت کی پیشی کا جو شخص بھی ظلم کرتا ہے، جو اپنی لمٹ کراس کرتا ہے، وہ پیشی کے دن سے ڈرے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت سے منہ پھیرے ہوئے۔ جب مر جائیں گے، جب سانسوں کی مالا ٹوٹے گی، وہی پیشی کا دن ہوگا۔ آپ سمجھ لیں آپ کی قیامت آ گئی۔ جس دن موت آئی، قیامت، آپ باقی عمل کا آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا، یہی موقع ہے۔ اچھی یادیں چھوڑ دیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ اگلے رکوع کے اندر یہ تھا آخرت کی پیشی کا ذکر۔ اگلے رکوع میں نماز کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی رہو۔ اب نماز میں یہ بھی تو اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہے نا، جو 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، ہر نماز اس طرح پڑھ کہ تو رب کی بارگاہ میں پیش۔ اور حضرت شیخ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے شیوخ نے کہا کہ نماز ایسے پڑھو کہ تم یوں سمجھو کہ تمہارے سامنے مقام ابراہیم ہے، اور یہ تصور کرو کہ تمہاری دائیں جانب جنت ہے، تمہاری بائیں جانب دوزخ ہے، اور تم خود پر صراط پہ کھڑے ہو اور تمہارے پیچھے موت کا فرشتہ ہے۔ اس طرح ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو اور یہ عرض کرو مولا میں عاجز ہوں، تیری بارگاہ میں جھک گیا ہوں، اپنا سر نیاز خم کر دیا ہے، مولا مجھے معاف فرما۔ سبحان ربی اللہ، پاک ہے میرا رب، وہ عظمتوں والا ہے، مولا میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس طرح ہم اپنی اصلاح کریں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں اور اپنی غیرتوں کو
اسلامی حمیت کے حوالے سے بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔